الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد آج ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یہ 1442 کا محرم الحرام ہے. یہ محرم الحرام 1442 ہجری کا مجھے اور آپ کو
مسلمانان عالم کو سن 61 ہجری کا محرم اور اس کی 10 تاریخ یاد دلاتا ہے۔ سن 61 ہجری کا محرم اور اس کی 10 تاریخ اس وقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رائے حق میں شہید ہونے والوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے۔ یہ تاریخ، یہ 10 محرم آج کا، یہ اس 10 محرم کی یاد دلاتا ہے۔ میدان کربلا میں اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ امام علی مقام، شہیدوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار، وہ شہداء کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے۔ آپ کے ساتھی، آپ کے مددگار، آپ کے حمایتی ایک ایک کر کے آپ پر اپنی جان نچھاور کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین کے ساتھ 50 مددگار تھے، 50 حامی تھے آپ کے، 50 آپ کے حمایتی تھے۔ یہ 50 حمایتی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، ایک ایک کر کے انہوں نے اپنی جان رائے حق میں قربان کر دی۔ اور اب سوائے خاندان نبوت کے اور کوئی نہ تھا۔ اب گھرانہ نبوت کے اور آپ کے عزیز و اقارب اب وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ 22 آدمی تھے، 50 آپ کے مددگار اور 22 آدمی، یہ کل ملا کے 72 آدمی تھے۔ اور ان 72 کے مقابلے پر بہت بڑا لشکر تھا، بہت بڑی فوج تھی۔ 72 نفوس کا مقابلہ کرنے بہت بڑا لشکر آیا تھا۔ اب آپ کے سامنے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے لڑکے اور حضرت امام حسین کے بھائی تھے، حضرت امام حسن کے لڑکے تھے جو آپ کے بھتیجے تھے، حضرت زینب کے لڑکے تھے جو آپ کے بھانجے تھے، اور آپ کا اپنا صاحبزادہ حضرت علی اکبر، یہ آپ کے سامنے تھے اور یہ آپ سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ یہ جنگ حق و باطل کی جنگ تھی، یہ جنگ فسق و فجور، تقوی اور پرہیزگاری کی جنگ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بھائیوں نے، حضرت علی شیر خدا کے لڑکوں نے اجازت طلب کی اور یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت زینب کے 2 صاحبزادے حضرت محمد و عون، یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت عباس جو آپ کے بھائی حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کی ماں اور ہے اور حضرت عباس کی ماں اور ہے۔ حضرت امام حسین کی والدہ فاطمہ الزہرا ہے اور ان کی والدہ شمر لعین کی بہن تھی۔ شمر جو لشکر یزید کی قیادت کر رہا تھا، جو لشکر یزید کا بڑا سپہ سالار تھا۔ حضرت عباس جو امام حسین کے بھائی ہیں، شمر یہ ان کا ماموں تھا۔ حضرت عباس ان کے ہاتھ میں
حضرت امام حسین کے لشکر کا علم تھا، حضرت امام حسین کا جھنڈا حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عباس نے دیکھا کہ علی اصغر بہت تڑپ رہے ہیں، پیاس سے بہت بے چین ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدہ سکینہ کو دیکھا جو حضرت امام حسین کی صاحبزادی تھی، وہ بے چین ہے اور بے قرار ہے پیاس سے۔ ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے ان پاک جانوں پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا تھا۔ 4000 آدمی دریائے فرات پر مقرر تھے کہ کوئی دریائے فرات سے پانی نہ لینے پائے اور حضرت امام حسین کے خیموں میں یہ پانی نہ پہنچنے پائے۔ حضرت عباس نے دیکھا کہ علی اصغر بھی بے قرار ہے جو 6 مہینے کا بچہ ہے، حضرت سکینہ بھی بے چین ہے، خیمے کی مخدرات عصمت وہ بھی بے چین ہیں۔ فرمایا میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں، میں تمہاری پیاس بجھانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، ہاتھ میں تلوار لی، گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو حضرت امام نے فرمایا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا ان بچوں کی پیاس بجھانے جا رہا ہوں، ان کے لیے دریائے فرات سے پانی لینے جا رہا ہوں۔ حضرت امام نے فرمایا کہ دریائے فرات پر پانی نہیں ہے، آج وہاں سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہماری پیاس اب دریائے فرات کے پانی سے نہیں، اب کوثر کے پانی سے بجھے گی۔ تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم میرے ساتھ رہو، تمہاری وجہ سے میری ڈھارس بندی ہوئی ہے، میری کمر مضبوط ہے تمہاری وجہ سے، تم چلے جاؤ گے تو مجھے بہت نقصان پہنچے گا۔ حضرت عباس نے کہا کہ مجھ سے پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ حضرت امام نے اجازت دے دی اور حضرت عباس بدائے محاذ پر جانے کے بجائے میدان جنگ میں جانے کے، لشکر اعداء کے سامنے جانے کے، آپ دریائے فرات کی طرف دوڑ کر اپنے گھوڑے کو دریائے فرات کی طرف دوڑایا اور دریا میں پہنچ گئے۔ گھوڑا ڈال دیا دریا میں، مشکیزہ بھر لیا اور چلو میں پانی لے لیا، منہ کے قریب لائے اپنے منہ کے، اسی وقت پانی دریا میں پھینکا اور اپنے آپ کو کہا کہ عباس تم اپنی پیاس بجھانے نہیں، تم معصوم بچوں کی پیاس بجھانے آئے تھے۔ مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، تلوار ہاتھ میں پکڑی اور اپنے گھوڑے کو خیموں کی طرف دوڑایا۔ 4000 یہ آدمی یہ پیچھے دوڑ رہے ہیں، حضرت عباس کے پیچھے، حضرت عباس آگے دوڑ رہے ہیں۔ عمر سعد جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا، شمر ذی الجوشن، خولی، یہ بڑے بڑے بدبخت اپنے سپاہیوں کو پکار اٹھے کہ راستہ روکو ان کا، ان کو آگے سے بھی روکو اور پیچھے سے بھی، پیچھے بھی ان کے لشکر ہے اور آگے آؤ، یہ خیمے میں پانی جانے نہ پائے۔ اگر یہ پانی خیمے میں چلا گیا تو پھر یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، پھر یہ لڑائی نہیں رکے گی۔ سامنے سے بھی لشکر آ گیا، پیچھے سے بھی لشکر۔ حضرت عباس دونوں لشکروں کے درمیان گر گئے، پیچھے بھی لشکر ہے، آگے بھی فوج ہے، دونوں لشکروں کے درمیان گر گئے۔ ایک بزدل نے پیچھے سے کندھے پہ وار کیا، کندھا کٹ گیا، مشکیزہ گرنے لگا۔ آپ نے بڑی ہمت و دلیری سے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ پہ لے کے دائیں کندھے پہ ڈال دیا،
پیچھے سے پھر کسی ظالم نے دائیں کندھے پہ وار کیا، وہ کندھا بھی کٹ گیا، مشکیزہ گرنے لگا۔ آپ نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں، اس کے تسمے کو آپ نے دانتوں میں مضبوط پکڑ لیا اور کوشش کی کہ یہ پانی کسی طرح سے آل رسول کے خیمے میں پہنچ جائے، معصوموں کا ہلاک تر ہو جائے، بچوں کو پانی مل جائے۔ لیکن سامنے والوں نے ایسی تیر اندازی کی کہ حضرت عباس بھی لہو لہان ہو گئے اور مشکیزے کا سارا پانی بھی بہہ گیا۔ اب ہاتھ نہیں ہے، اب بازو نہیں ہے کہ تلوار چلائیں، گھوڑے کی لگام پکڑیں، اب دونوں بازو کٹے ہیں۔ پکار پڑے کہ میرے بھائی، یا اخی ادرکنی، بھائی آؤ مجھے سنبھالو۔ امام علی مقام روتے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا کیا یہ کیا کیا تم نے؟ 32 برس کا ساتھ لمحوں میں چھوڑ دیا۔ حضرت عباس کے لاشے پہ آئے اور فرمایا الان انکسر ظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ الان انکسر ظہری، تم میرے لشکر کے علمدار تھے، پرچم تمہارے ہاتھ میں تھا، اب پرچم کون تھامے گا؟ اب جھنڈا کون اٹھائے گا؟ میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت امام حضرت عباس کا لاشا بھی لے، یہ حضرت امام حسین کے بھائی ہیں۔ ایک عباس وہ ہیں جو رسول اللہ کے چچا ہیں، وہ اور عباس ہیں وہ چچا ہیں رسول اللہ کے۔ یہ حضرت علی کے بیٹے، حضرت امام علی مقام کے بیٹے ہیں، یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اب حضرت امام کے آگے ان کا 18 سالہ نوجوان لڑکا کھڑا، ہتھیار جسم پر سجائے، ہتھیار جسم پر لگا کے حضرت علی اکبر، حضرت امام حسین کا فرزند لڑکا 18 سالہ نوجوان وہ میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ امام نے کس دل سے اجازت دی ہوگی؟ میں بھی بیٹوں والا ہوں، آپ بھی بیٹوں والے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کے تلوے میں کانٹا چبھنا گوارا کرتا ہے؟ کوئی اپنے بیٹے کا درد سر گوارا کرتا ہے؟ حضرت امام نے کس دل سے اپنے بیٹے کو اجازت دی ہوگی؟ یہ امام ہی جانتے ہیں۔ حضرت علی اکبر یہ رسول اللہ کے مشابہ تھے، رسول اللہ کے ہم شکل تھے۔ میدان میں آئے، لشکر یزید کے سپاہی ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ نوجوان کون ہے؟ یہ چمکتا دمکتا چہرہ، یہ اٹھتی ہوئی جوانی، یہ رعنائی، یہ تر و تازگی، یہ کون نوجوان ہے؟ جاننے والوں نے کہا کہ یہ حسین ابن علی ہے، حضرت حسین کا بیٹا علی ہے یہ۔ حضرت علی اکبر نے یزیدی لشکر کو کہا کہ میرے مقابلے پر اسے بھیجنا جسے تم بہت دلیر جانتے ہو، بہت بہادر جانتے ہو۔ میرے مقابلے پر اسے بھیجو جو تمہارے نزدیک بڑا دلیر بہادر ہو۔ طارق ابن شیس، اس نے عمر صاحب کو کہا، سپہ سالار لشکر کو کہا کہ اس کے مقابلے پر میں جاؤں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ اس کو مارنے کے بعد آل رسول سے اپنے آل رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کرنے کے بعد پھر مجھے اس دنیا میں کیا ملے گا؟ مجھے کون سا عہدہ دو گے؟ کون سا مرتبہ مجھے دو گے؟ عمر ابن سعد نے کہا اگر تو نے اس نوجوان کو قتل کر دیا تو تجھے موصل کی گورنری دلاؤں گا، تو موصل شہر کا گورنر ہو۔
وہاں تیرا حکم چلے گا۔ اس نے عمر سعد کو کہا ایسا نہ ہو کہ میں انہیں قتل کر دوں، اپنی عاقبت برباد کر دوں، اپنی آخرت تباہ کر دوں، اور پھر تو مجھے موصل کی حکومت بھی نہ دے۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، یہ وعدہ ہے، موصل کی حکومت تجھے ملے گی۔ طارق ابن شیس موصل کی حکومت کی ہوس اپنے دل میں لیے ہوئے حضرت علی اکبر کے مقابلے پہ آیا۔ یہ بڑے بڑے دلیر تھے، یہ ایک ایک فوجی، یہ ایک ایک بہادر، یہ کئی کئی بہادروں کے برابر سمجھے جاتے تھے۔ ان کے مقابلے پر کئی کئی بہادر آتے تھے۔ طارق ابن شیس یہ موصل کی گورنری کی ہوس لیے ہوئے حضرت علی اکبر کے مقابلے پہ آیا، اور حضرت علی اکبر نے اسے خاک و خون میں تڑپا دیا۔ موصل کی حکومت کی ہوس یہ دل میں اسات لے گیا۔ اس کے اور بیٹے، کئی بیٹے اس کے تھے، وہ آئے، ان سب کو جہنم رسید کر دی۔ اور پھر حضرت امام حسین کی خدمت میں آئے۔ تمام شہید ہونے والوں میں یہ وہ شخصیت ہے جو میدان جنگ میں جانے کے بعد پھر دوبارہ حضرت امام کی خدمت میں آیا۔ امام نے فرمایا میرے بیٹے کیسے آنا ہوا، جو چلا گیا وہ واپس نہیں آیا، تم کیسے آئے؟ علی اکبر نے کہا ابا جان الا آتش الا آتش، پیاس نے مار دیا، پیاس پیاس، الا آتش الا آتش۔ حضرت امام نے فرمایا میرے لخت جگر تمام شہداء پیاسے ہی گئے ہیں، لیکن تم آئے ہو تو اب آؤ، میری یہ زبان چوسو۔ میں نبی کریم علیہ السلام کی زبان چوسا کرتا تھا، حضور اپنی زبان مجھے چساتے تھے، آج تم میری زبان چوسو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان نوجوانان جنت کو نبی کریم علیہ السلام کے سینے پہ بیٹھے ہیں، داڑھی سے کھیل رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام اپنی زبان ان کے منہ میں چسا رہے ہیں۔ فرمایا آئے ہو تو اب میری زبان چوسو۔ شہید کربلا حضرت امام نے اپنی سوکھی زبان حضرت علی اکبر کے منہ میں ڈالی، انہوں نے باپ کی خشک زبان کو چوسا اور تسکین ہو گئی۔ پیاس کا جو غلبہ تھا، الا آتش الا آتش جو پکار رہے تھے، کہنے لگے کہ اب سکون مل گیا، راحت مل گیا ہے۔ پھر میدان میں گئے اور یزیدیوں کو جہنم رسید کر کے جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت علی اکبر کے لاشیں کو بھی اٹھا کے لائے۔ یہ سب لاشیں اس وقت اٹھ رہے تھے، یہی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لاشیں اٹھانے کا، صدمے برداشت کرنے کا، یہی وقت۔ اب کوئی نہیں تھا، اب میدان صاف ہو چکا تھا۔ اب حضرت امام کا نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی آل رسول میں سے کوئی بچا ہے۔